اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر و معین صلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم۔ ابھی تک ہم یہ پڑھ رہے تھے کہ دین کیوں ضروری ہے اور دین ہمیں کیا دیتا ہے۔ یہ دو ٹاپکس تھے جو ہم نے آپ کے ساتھ ڈیٹیل میں ڈسکس کیے، اور اب جب ہمیں معلوم ہو گیا کہ دین کیوں ضروری ہے اور دین ہمیں کیا عطا کرتا ہے، کیا دیتا ہے، تو اب اس کے بعد جو عقائد کا ہمارا موضوع ہے، کہ اصل موضوع ہمارا عقائد ہے، جیسا کہ ہم نے شروع میں بھی آپ سے عرض کیا تھا کہ اصل موضوع ہمارا عقائد ہے۔ تو اب عقائد میں جو اصلی موضوع ہے، اب آج سے ہم شروع کرنے جا رہے ہیں، اور وہ اصلی موضوع کیا ہے کہ سب سے بنیادی چیز عقائد میں، بلکہ نہیں پورے دین میں سب سے بنیادی چیز، سب سے فنڈامنٹل چیز جو ہے وہ ہے توحید پروردگار، وحدانیت پروردگار، اللہ کا ایک ہونا۔ یہ سب سے اہم ہے۔ ساری چیزیں اسی کے ارد گرد گردش کرتی ہیں۔ دین کے جتنے مسائل ہیں وہ سب توحید پر ڈیپینڈ ہیں۔ ہماری توحید بہت اچھی ہونا چاہیے، بہت مضبوط ہونا چاہیے۔ یہ اور بات ہے کہ افسوس کہ ہمارے یہاں توحید پر جتنا کام ہونا چاہیے تھا اتنا نہیں ہوا۔ جس طرح سے توحید سماج میں پہنچائی جانا چاہیے تھی اس طرح نہیں پہنچائی گئی، اور توحید سے جس طرح ہمارے معاشرے کو، ہمارے سماج کو آشنا ہونا چاہیے تھا اتنا آشنا ابھی نہیں ہے۔ اس لیے کہ توحید ایسا موضوع ہے جو ہماری زندگی کے ہر حصے کو شامل ہے۔ ہمارے ایک ایک اسٹیپ پر توحید ہونا چاہیے، ایک ایک قدم میں ہماری زندگی کے توحید داخل ہونا چاہیے، شامل ہونا چاہیے۔ اور اگر ہم معصومین علیہ السلام کی زندگی دیکھتے ہیں اور ان کی سیرت دیکھتے ہیں تو ان کی پوری زندگی توحیدی ہے، یعنی توحید کے سائے میں پوری زندگی انہوں نے بسر کی ہے۔ ان کا ایک ایک عمل توحید کے مطابق ہے، عین توحید ہے۔ توحید سے بالکل ہٹ کے کچھ بھی نہیں ملے گا آپ کو ان کی زندگی میں۔ اور توحید چونکہ ہم لوگ اس کو بہت سمپل لیتے ہیں، توحید کا مطلب یعنی ہم سے پوچھا جائے توحید یعنی کیا، تو ہم فوراً کہتے ہیں اللہ ایک ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، ایک حد تک یہ جواب صحیح ہے، لیکن یہ بہت سطحی جواب ہے۔ توحید ایک بہت ہی گہرا کانسیپٹ ہے، خاص کر اسلام کے اکارڈنگ۔ یعنی اسلام نے جس یونٹی آف گاڈ کو انٹروڈیوس کرایا ہے وہ بہت اٹس اے ڈیپ کانسیپٹ، جس کو سمجھنے کے لیے واقعی بہت زیادہ غور و فکر کی ضرورت ہے۔ توحید کی بہت ساری کلاسیفیکیشنز ہیں، بہت ساری اس کی قسمیں ہیں، میں ان میں نہیں جاؤں گا آپ کے لیے، لیکن آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ توحید کوئی سمپل سبجیکٹ نہیں ہے، کوئی سمپل ٹاپک نہیں ہے، اٹس اے واسٹ ٹاپک۔ اس میں بہت گہرائی ہے، اس میں بہت گنجائش ہے، بہت وسعت ہے۔ آئیے ہم آج کا درس شروع کرتے ہیں کہ جس کا عنوان ہے وحدانیت پروردگار۔ البتہ آپ یہ پوچھ سکتے ہیں کہ آپ نے ڈائریکٹ توحید شروع کر دی۔ بھئی توحید سے پہلے تو یہ ہونا چاہیے کہ ہمارے لیے یہ تو ثابت ہو کہ کوئی خدا ہے، کوئی خالق ہے اس کائنات کا، کوئی بنانے والا ہے۔ اس کے بعد یہ طے ہوگا کہ وہ ایک ہے یا چند ہے۔ جی اسی درس میں ہم یہ دلیل بھی ساتھ میں دیتے ہوئے چلیں گے کہ اس کائنات کا کوئی خالق ہے، کوئی بنانے والا ہے۔ اسی درس میں یہ بھی آئے گا انشاءاللہ، اور اس کے بعد پھر ہم جائیں گے توحید کی دلیلوں کی طرف کہ خدا ایک ہے۔ یعنی یہ بھی ثابت ہوگا کہ خدا ہے، اور پھر یہ بھی ثابت ہوگا کہ خدا ایک ہی ہے، ایک سے زیادہ خدا نہیں ہو سکتے۔ تو آج ہمارا موضوع ہے وحدانیت پروردگار، جو کہ انتہائی اہم موضوع ہے۔ اس کے اوپر میں آپ لوگوں سے ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ آپ لوگ خاص توجہ دیجئے، یہ بہت اہم ہے، اور اگر یہ ہمارا عقیدہ درست ہو گیا وحدانیت پروردگار کا تو ہمارے بہت سے اعمال صحیح ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ بہت سے اعمال میں جو ہمارے کمزوری ہے اور کمی ہے، نقص ہے، عیب ہے، اس کا ایک بنیادی سبب یہی ہے کہ ہمارا عقیدہ توحید اتنا مضبوط اور اتنا صحیح نہیں ہے کہ جیسا ہونا چاہیے۔ تو آج کا موضوع ہے وحدانیت پروردگار، ٹھیک ہے۔ اس کے اندر ہم لوگ کیا باتیں کرنے والے ہیں اور کیا پوائنٹس ہم ڈسکس کرنے والے ہیں، اس کو ایک بار یہاں پہ میں لکھ دیتا ہوں پہلے، تاکہ میں اس لیے ایک اسٹرکچر پیش کرتا ہوں درس کا، تاکہ ہم اسی اسٹرکچر کے اکارڈنگ آگے بڑھیں درس میں، آپ کو بھی پتہ رہے کہ ہم کیا پڑھنے والے ہیں، درس میں ہمیں کیا ملنے والا ہے۔ سب سے پہلی بات ہم بات کریں گے دین کے شعبے، دین کے شعبے یا دین کی فیکلٹیز، شعبے کو
آپ فیکلٹی بھی کہہ سکتے ہیں، ہے نا، دین کی فیکلٹیز کتنی، اس پر ہم تھوڑا سا اشارہ شروع کے سب سے پہلے والے لیکچر میں کر چکے ہیں، اس لیے اس پر میں زیادہ بات نہیں کروں گا. آپ سب سے پہلا والا لیکچر جو ہم نے ریکارڈ کیا تھا اور جو آپ تک پہنچا ہے کہ دین کیوں ضروری ہے، اس کے اندر آپ اس کو دیکھ لیجئے گا ایک بار غور سے. اور اس میں نے ایک حدیث بھی کوٹ کی تھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، کہ جس میں ذکر آیا تھا کسی علامہ کا، اگر آپ لوگوں کو یاد ہو. یاد ہے آپ لوگوں کو؟ پہلے لیکچر میں ہم نے اس کے اوپر بات کی ہے، ایک بار اس کو پھر دیکھ لیجئے گا اگر آپ بھول گئے ہوں. سبھی کو یاد ہے نا؟ ہاں اچھی بات ہے، اکثر کو یاد ہے. ٹھیک ہے. دوسری بات، علم حاصل کرنے کے وسیلے کیا ہیں ہمارے پاس. یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ علم حاصل کرنے کے وسیلے کتنے ہیں ہمارے پاس. ان کو ہم لکھیں گے یہاں پہ ٹولز، یعنی ٹولز کیا کیا ہے ہمارے پاس نالج گین کرنے کے لیے. یہ ایک بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ ہم کن کن چیزوں کے ذریعے نالج گین کر سکتے ہیں، وہ ٹولز ہمارے پاس کیا ہیں. تیسرا پوائنٹ ہے علم حاصل کرنے کے سورسز کیا ہیں علم حاصل کرنے کے. دیکھیے دو چیزیں الگ الگ ہیں، ان دونوں کو مکس اپ مت کریے گا، یہ نہ سمجھیے گا ایک ہے. دونوں ایک ہے کیا؟ آپ کو کیا لگتا ہے دونوں ایک چیز ہے؟ نہیں، دونوں ایک چیز نہیں ہے. وہ ٹولز ہیں اور یہ سورسز ہیں. تو ہم دو پوائنٹ پر بات کریں گے. ایک پوائنٹ ہوگا علم حاصل کرنے کے ٹولز اور دوسرا پوائنٹ ہوگا علم حاصل کرنے کے سورسز. پھر اس کے بعد ہم بات کریں گے اس کے اندر خدا کے وجود پر دلیل کی، یعنی ہم پروف دیں گے آپ کو خدا کے وجود پر، اور جس سے ثابت ہو کہ خدا ہے، خدا وجود رکھتا ہے، ایک اللہ وجود رکھتا ہے. پھر ہم بات کریں گے اس درس میں، البتہ یہ درس کا جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم کیونکہ اپنے درس کو کئی حصوں میں ریکارڈ کرتے ہیں مختصر وقت کے لیے، تو یہ درس بھی کئی پارٹس کے اوپر مشتمل ہوگا اور اس میں کئی پارٹس ہوں گے. لہٰذا ضروری نہیں کہ آج سارے پوائنٹس ہم کور کر لیں، نہیں، یہ سارے پوائنٹس کور نہیں ہو پائیں گے. ان میں سے کچھ پوائنٹس آج ہمارے وقت کے اندر کور ہو پائیں گے اور جو پوائنٹس رہ جائیں گے وہ انشاءاللہ ہم آئندہ کور کریں گے اگلے پارٹس میں. توحید کا مطلب کیا ہے یہ ہم لوگ سیکھیں گے اس درس میں انشاءاللہ، وحدانیت پروردگار کے درس میں. اور آخر میں ہم لوگ توحید کی کیا سیکھیں گے. ہم لوگ توحید کی بتا سکتے ہیں، آپ لوگ گیس کر سکتے ہیں کیا سیکھیں گے اس کے بعد جب توحید کے میننگ پتہ چل جائیں گے. صحیح کہا آپ نے، توحید کی دلیلیں ہم کو سیکھنا ہے توحید کی، کہ توحید کے لیے پروفز کیا ہے ہمارے پاس. پروفز بھی ہونا چاہیے نا. تو یہاں پر ہم سیکھیں گے خدا کے وجود پر دلیل، ہاں، پروف آن ایگزسٹینس آف گاڈ، اللہ کے وجود پر دلیل. اور یہاں پر ہم پروفز آن دا یونٹی آف گاڈ، اللہ کی توحید پر دلیل. یہ ہم لوگ یہاں انشاءاللہ اس درس میں اتنے پوائنٹس کوشش کریں گے، یہ 6 پوائنٹس ہیں ان کو کور کرنے کی. پہلا پوائنٹ میں جلدی سے گزر جاؤں چونکہ زیادہ وقت نہیں ہے اور اس کے اوپر ہم لوگ بات کر چکے ہیں، اور اس میں آپ کے میموری کا سہارا لوں گا. دیکھوں آپ میں سے کس کو یاد ہے وہ پہلا لیکچر جو ہم نے دیا تھا اور اس میں ہم نے دین کی فیکلٹیز کے بارے میں بتایا تھا آپ لوگوں کو. کسی کو یاد ہے کہ آپ میں سے کہ وہ دین کی فیکلٹیز کتنی ہے؟ میں یہاں اوپر سے اریز کر رہا ہوں تاکہ نیچے والا اگر کسی نے ابھی نہ لکھا ہو تو وہ ایک بار دیکھ کر کے یہاں سے بورڈ سے نوٹ ڈاؤن کر لیں. جی ہاں، آئیے دین کے شعبے کتنے ہیں کون بتائے گا؟ جی پہلا شعبہ ہے عقائد. دوسری فیکلٹی کیا ہے دین کی؟ یعنی دین کے تمام مسائل اور تمام باتیں انہی فیکلٹیز میں آتی ہیں، عقائد. دوسرا کیا کہا آپ نے؟ جی احکام، بالکل صحیح، احکام ہے. اور تیسرا آپ بتائیے؟ اخلاق، بالکل صحیح، اخلاق. تو یہی 3 چیزیں ہیں. یعنی اگر آپ دیکھیں دین کے جتنے مسائل ہیں ہمارے اسلام کے، وہ ان میں سے کسی نہ کسی ایک سے ریلیٹ کرتے ہوں گے. یا عقائد سے ریلیٹ کریں گے، یا احکام سے ریلیٹ کریں گے، یا اخلاق سے ریلیٹ کریں گے. ان کے باہر کچھ نہیں ہوگا. جو بھی جتنی بھی باتیں ہوں گی وہ انہی میں سے کسی ایک سے ریلیٹڈ ہوں گی. صحیح ہے. اور آپ کو پتہ ہے ابھی ہم لوگ کہاں پر ہیں؟ آپ کو اچھی طرح معلوم ہے کہ ہم لوگ کس سیکشن پہ بات کر رہے ہیں، کس فیکلٹی پہ بات کر رہے ہیں.
یہ دین کے 3 سیکشنز ہو گئے سمجھ لیجئے. اب اس میں ہم لوگ کس سیکشن میں بات کر رہے ہیں؟ جی عقائد کے اوپر ہم لوگ بات کر رہے ہیں. ابھی اس کو میں نے اس لیے عقائد کو یہاں پہ مارک کر دیا، عقائد. ٹھیک، آئیے اب آگے بڑھتے ہیں ہم لوگ. علم حاصل کرنے کے ذرائع کون کون سے ہیں، وسیلے کون کون سے ہیں، ٹولز کون کون سے ہیں. ٹھیک ہے، یہ دوسرا پوائنٹ. کیا لگتا ہے آپ لوگوں کو علم حاصل کرنے کے ٹولز کون کون سے ہیں؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے ہم لوگ آج صرف اسی پوائنٹ کے اوپر رک کر کے بات کر پائیں اور اگلے پوائنٹ تک نہ پہنچ سکیں. کوئی بات نہیں ہے، آج جتنا وقت ہمارے پاس ہے ہم اس کے اعتبار سے بات کریں گے. جی ہاں، آپ لوگوں کی ہیلپ لیتے ہوئے آگے بڑھنا ہے مجھے، کیونکہ یہ سیشن میں چاہتا ہوں ڈائیلاگ ہو، مونولوگ نہیں ہونا چاہیے کہ میں بول رہا ہوں صرف آپ سن رہے ہیں. آپ کو جواب دینا ہے، آپ کو بولنا پڑے گا، ہے نا. اب آپ بتائیں ہمارے پاس نالج گین کرنے کے ٹولز کیا کیا ہیں؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ جی کسی کا آنسر آیا، صحیح ہے. سب سے اہم ٹول اور جو ہم سب سے زیادہ یوز کرتے ہیں اپنی ڈیلی لائف میں، وہ ایک ٹول ہمارے پاس ہے 5 سینسز کے نام سے. 5 سینسز، یہ 5 سینس جو ہمارے پاس ہے نا، کون کون سے 5 سینس ہیں ہمارے پاس؟ ہمارے پاس دیکھنے کی صلاحیت ہے، سننے کی صلاحیت ہے، یعنی ہم دیکھ سکتے ہیں، سائٹ ہمارے اندر پائی جاتی ہے. ہم سن سکتے ہیں، ہیئرنگ ایبلٹی ہمارے اندر ہے، سننے کی صلاحیت ہے، چکھنے کی صلاحیت ہے، سونگھنے کی صلاحیت ہے اور ٹچ کرنے کی صلاحیت ہے. یہ 5 ہمارے سینسز جو ہمیں اللہ نے دیے ہیں. یہ سب سے پہلا ٹول ہے کہ یہ ہمارے ٹول ہیں جن کے ذریعے ہم نالج گین کرتے ہیں. کسی چیز کے بارے میں جب ہم نالج حاصل کرتے ہیں تو زیادہ تر ہم ان ٹولز کا یوز کرتے ہیں. یا کسی چیز کو دیکھ کے اس کے بارے میں علم حاصل کرتے ہیں، یا سن کے اس کی نالج حاصل کرتے ہیں، یا سونگ کے اس کے بارے میں علم حاصل کرتے ہیں، یا چکھ کے اس کے بارے میں علم حاصل کرتے ہیں، یا پھر ٹچ کر کے اس کا علم حاصل کرتے ہیں. الگ الگ مثالیں بہت ساری ہو سکتی ہیں، لیکن مثال کے طور پہ اگر میں بات کروں آپ سے کہ ایک بہت خوبصورت منظر، ایک بہت ہی اچھا سین، کیسے آپ کو اس کی نالج ہوگی؟ آنکھ سے دیکھ کے. ایک بہت خوبصورت سین، مثلا آپ سے میں بات کروں کہ میں شملہ گیا تھا، بہت خوبصورت منظر تھا وہاں پہ، تو اب آپ ایسے نہیں سمجھ سکتے ہیں پوری طرح سے جب تک آپ جائیں نہ اور اپنی آنکھوں سے اس کو دیکھ نہ لیں. دیکھیں گے تب آپ کو اس خوبصورتی کا اندازہ ہوگا کہ کیسا وہاں پہ سبزہ ہے، کیسی گرینری ہے، کیسے ماؤنٹینز ہیں، کیسے جو کچھ بھی ہے وہاں پہ جو خوبصورتی ہے، کیسے پانی کا بہاؤ ہے، اور کیسے خوبصورت خوبصورت پھول ہیں، کس طرح کی خوبصورت چیزیں ہیں. تو یہ آپ دیکھ کے نالج حاصل کرتے ہیں. کچھ چیزوں کی نالج ہم سن کے حاصل کرتے ہیں، ہے نا. کچھ چیزوں کی نالج ہم سن کے حاصل کرتے ہیں. کچھ چیزوں کی نالج ہم چکھ کے حاصل کرتے ہیں. کسی نے کہا بہت اچھا کھانا بنا ہے، ٹیسٹی، ڈیلیشیس ہے، بہت ڈیلیشیس ہے. کیسے پتہ چلے گا؟ بھائی یہ چکھ کے دیکھتے ہیں، چکھ کے نالج حاصل ہوئی. کسی نے کہا یہ دیکھیے ایک پرفیوم آپ کو لا کے دیا، دیکھیے اس کی خوشبو کتنی اچھی ہے، فریگرنس کتنی اچھی ہے. آپ نے سب سے پہلے کیا کیا؟ اس کو ہاتھ پہ ذرا سا لگایا اور اس کے بعد آپ نے ایسے سونگھا. اب آپ کو نالج ہے، او نو بہت اچھی خوشبو ہے، تو بہت پیاری خوشبو ہے. پھر کسی چیز کے بارے میں آپ سے بات ہوئی کہ فلاں چیز بڑی نرم ہے، فلاں چیز بہت نرم ہے. آپ کیسے اس کی نالج گین کریں گے؟ نرم ہے تو آپ اس کو ٹچ کریں گے. یا فلاں چیز بہت سخت ہے، رف ہے، تو آپ اس کی نالج بھی ٹچ کر کے حاصل کرتے ہیں. قرآن مجید اس سلسلے میں کیا ارشاد فرماتا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. انہی حواس خمسہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے پروردگار سورہ نحل، آپ لوگ اس کو نوٹ کریے گا، یہ ریفرنسز بھی امپورٹنٹ ہیں اور جو بعد میں پوچھے جا سکتے ہیں کبھی آپ سے اور یہ کام آئیں گے. سورہ نحل آیت نمبر سورہ نحل آیت نمبر 78. آیت نمبر 78 اس میں کیا ارشاد ہو رہا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا. اللہ نے تمہاری ماؤں کے شکم سے جب تمہیں دنیا میں باہر بھیجا تو تم کچھ نہیں جانتے تھے. اس کے بعد پروردگار کیا فرماتا ہے؟ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، اور اس نے تمہارے لیے سماعت یعنی سننے کی صلاحیت، ابصار بصارت دیکھنے کی صلاحیت، اور تمہارے لیے دل قرار دیا. لعلکم تشکرون،
شاید کہ تم شکر گزار بندے بن جاؤ۔ یہ جو سماعت و بصارت ہے، اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ یہاں پر مراد کیا ہے، کون سے ٹول آف نالج کی بات پروردگار کر رہا ہے۔ یہ بات ہو رہی ہے 5 سینسز کی۔ ان میں سے 2 سینسز کو ایز ایگزامپل کے طور پہ پروردگار نے پیش کیا ہے، لیکن اصل میں اشارہ کر رہا ہے ان ٹولز آف نالج کی کہ دیکھو ہم نے تمہیں یہ 5 سینسز عطا کیے ہیں تاکہ تم ان کے تھرو نالج گین کر سکو۔ تو ایک امپورٹنٹ ٹول ہمارے پاس ٹول آف نالج کیا ہے، وچ از کالڈ 5 سینسز، 5 حواس۔ حواس خمسہ بھی کہتے ہیں اس کو، عربی اردو میں کہا جاتا ہے حواس خمسہ۔ اس کو بھی نوٹ کر لیں، کبھی شاید یہ لفظ آپ سنیں کسی کے زبان سے، کبھی مجلس میں سنیں، تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے حواس خمسہ کا مطلب وہی 5 سینسز ہے۔ کلیئر ہے؟ از دیٹ کلیئر فار آل آف یو؟ سب کے لیے واضح ہے یہ بات؟ ٹھیک ہے۔ اب چلیے دوسرا ٹول ہمارے پاس کیا ہے، دوسرا ٹول آف نالج کیا ہے؟ یہ تو 5 سینسز، اس کا ہم بہت زیادہ یوز کرتے ہیں اپنی ڈیلی لائف میں، لیکن ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو پتہ ہے نا، کبھی کبھی ہمارے یہ 5 سینسز غلطی کرتے ہیں، ان سے مسٹیک ہو جاتی ہے۔ یہ بہت امپورٹنٹ ہے ہمارے پاس، یہ جو ہمارے سولجرز ہیں، یہ جو دن بھر ہماری خدمت میں رہتے ہیں اور ہمارا کام کیا کرتے ہیں، یا بلکہ یہ ہمارے ورکرز ہیں، ہمارے گویا کے نوکر ہیں، یہ دن بھر ہماری خدمت میں رہتے ہیں، اللہ نے ان کو ہماری خدمت میں رکھا ہے۔ ہم آنکھ سے کہتے ہیں آنکھ دیکھنے کا کام شروع کر دیتی ہے، کان کو آرڈر کرتے ہیں کان سننے کا کام شروع کر دیتا ہے، ہاتھ کو آرڈر کرتے ہیں ہاتھ ٹچ کرنے کا کام شروع کر دیتا ہے۔ یہ سب چیزیں دن بھر ہماری خدمت میں رہتی ہیں، لیکن کبھی کبھی ان سے مسٹیک ہو جاتی ہے، جیسے ہم خود اپنی زندگی میں بعض اوقات مسٹیکس کرتے ہیں۔ اگر ان سے مسٹیک ہو جاتی ہے تو پھر ہم کس چیز کا سہارا لیتے ہیں؟ کوئی اور ٹول ہے کیا ہمارے پاس؟ ہم کس چیز کا سہارا لیتے ہیں ان کی مسٹیکس کو سمجھنے کے لیے اور یہ جاننے کے لیے کہ یہاں پر غلطی ہوئی ہے؟ مثال دیتا ہوں میں آپ کو، آپ ایک پانی کا گلاس ایکسپیریمنٹ کر کے دیکھیے گا اس کو اپنے گھر میں۔ پانی کا گلاس لے لیجئے، پانی کے گلاس میں پانی بھریے اور اس کے اندر ایک چمچ ڈال دیجئے، ایک چمچ ڈالیے، اور پھر باہر سے دیکھیے گلاس کو۔ دور سے آپ گلاس کو جب دیکھیں گے باہر سے تو آپ کو ایسا لگے گا جیسے چمچ ٹیڑھا ہے۔ کیا حقیقت میں ٹیڑھا ہے؟ آپ اس کو نکال لیتے ہیں پانی سے، جب نکالتے ہیں تو چمچ سیدھا ہے، ایک دم اسٹریٹ ہے، اس کی ڈنڈی ایک دم سیدھی ہے، لیکن آپ اس میں دیکھ رہے ہیں تو لگ رہا ہے جیسے ٹیڑھا ہے چمچ۔ یہ کیا ہوا ہے؟ اچھا، اب یہ آپ یہاں پہ ایک مسٹیک ہو رہی ہے، اس کو کون صحیح کرتا ہے آ کے؟ کون آ کے گائیڈ کرتا ہے یہاں پہ؟ یہاں پر ایک ہمارے پاس اور صلاحیت اللہ نے ہمیں دی ہے، کون بتائے گا وہ کون سی صلاحیت ہے؟ جی بالکل صحیح، عقل ہے۔ عقل بہت بڑی نعمت ہے میرے عزیزوں، بہت بڑی نعمت ہے عقل۔ یہ آ کے فوراً ہماری اس مسٹیک کو ٹھیک کرتی ہے۔ یہ ایک بہت اہم ٹول ہے ہمارے پاس جو اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے۔ آپ ایک اور ایگزامپل دیتا ہوں، آپ جب جا رہے ہوتے ہیں، ٹریول کر رہے ہوتے ہیں، آپ کار میں بیٹھے ہوئے ہیں، سپوز کریے جب آپ کار میں بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ کو روڈ کیسی دکھتی ہے؟ دور کی، سامنے کی نہیں۔ جو دور سے دیکھ رہے ہیں وہ روڈ کیسی دکھ رہی ہے آپ کو؟ پتلی دکھ رہی ہے۔ کیا حقیقت میں پتلی ہے؟ روڈ تو برابر ہے، یہاں سے لے کے آگے تک جتنی دور بھی آپ جا رہے ہیں روڈ ایک ہی جیسی ہے مثلا، لیکن آپ کو وہ ذرا پتلی دکھ رہی ہے، جبکہ حقیقت میں ایسا نہیں ہے۔ اب اس کو کون بتاتا ہے کہ حقیقت میں ایسا نہیں ہے؟ عقل آ کے بتاتی ہے۔ تو ایک ہمارے پاس اہم ٹول آف نالج کیا ہے؟ عقل ہے۔ بہت سارے یونیورسل رولز جو ہم سمجھتے ہیں وہ کون سمجھتا ہے؟ کس چیز کے ذریعے ہم سمجھتے ہیں اور کس چیز کے ذریعے یونیورسل رولز کو ہم ڈسکور کرتے ہیں؟ اسی ٹول کے ذریعے، عقل کے ذریعے سے۔ جیسے مثال کے طور پہ ایک یونیورسل رول ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں، ایک یونیورسل رول ہے جس کے اوپر سارا علم جس کے اوپر بیس کرتا ہے، سارے سائنسز جس کے اوپر بیس کرتے ہیں، اسی کی وجہ سے یہ جو ساری رونق ہے علم کی اسی کی وجہ سے ہے۔ اسی کی وجہ سے سارے سائنٹسٹ، سارے اسکالرز محنت کرتے ہیں، مشقت کرتے ہیں اور ریسرچ کرتے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ ایوری ایفیکٹ مسٹ ہیو اے کاز۔ ہر ایفیکٹ کا کوئی کاز ہوتا ہے کہ نہیں ایسا؟ ہر ایفیکٹ کا کوئی کاز ہوتا ہے۔ اب جو بڑے بڑے اسکالرز، ریسرچ اسکالرز، سائنٹسٹ جو کچھ کر رہے ہیں وہ اسی یونیورسل رول کو سمجھنے کے بعد کر رہے ہیں، ورنہ اگر انہیں یہ نہ پتا ہو کہ ہر ایفیکٹ کا کاز ہوتا ہے تو پھر کیوں کس بات کی تحقیق کریں گے؟ مثال کے طور پر میڈیکل لائن میں اگر دواؤں کی کھوج ہو رہی ہے تو کس بنا پہ ہو رہی ہے؟
یہ سوچ سمجھتے ہوئے نا کہ یہ دوا جو ہوگی، یہ مثال کے طور پر یہ مرض ہے، یہ ایفیکٹ ہے اور اس کا کاز فلاں ہے، اب یہ دوا کاز بنے گی اس مرض کو دور کرنے کا، اس دوا کے ذریعے سے وہ مرض دور ہوگا۔ تو پہلے مرض کا کاز، پہلے مرض کو دیکھا، ایفیکٹ کو، پھر اس کا کاز تلاش کیا اور پھر اس کے بعد اس دوا کو تلاش کیا جو اس مرض کو دور کر سکتی ہے۔ تو آپ دیکھیں اس سارے جتنی بھی رونق علم کی وہ اسی بنا پر ہے کہ عقل کے پاس کچھ یونیورسل رولز اور فارمولاز ہیں۔ میں انشاءاللہ اب اس کے اوپر اور زیادہ اگلے لیکچر میں آپ سے گفتگو کروں گا۔ فی الحال ابھی 2 ٹولز پر بات کی ہے، ابھی ایک بہت ہی امپورٹنٹ ٹول نالج کے لیے رہ گیا ہے جس کے اوپر نیکسٹ لیکچر میں انشاءاللہ آپ سے بات ہوگی، اور ان باتوں کو ضرور نوٹ کر لیجیے گا اور ان پر آپ غور و فکر کیجیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔